اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34 تلاوت کی ہیں۔ چونکہ درس ترتیب سے چل رہا ہے تو آج کے درس میں ان آیتوں کا نمبر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو، ونوحً اور نوح کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، وآل عمران اور عمران کی اولاد کو، علی العالمین تمام جہانوں پر، ذریۃ بعضها من بعض، یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے، واللہ سمیع علیم اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ پچھلی آیتوں میں منکرین سے الگ رہنے اور حضور علیہ الصلاۃ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس پر اعتراض ہو سکتا تھا کہ سارے انسان ایک اللہ کی مخلوق، ایک دادا کی اولاد، ایک زمین پر بسنے والے، ایک آسمان کے نیچے رہنے والے اور شکل و شباہت میں یکساں ہیں، پھر اس فرق کے کیا معنی کہ منکرین سے ملو تو بے دین ہو جاؤ گے اور پیغمبر علیہ السلام سے نہیں ملے تب بے دین ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں اس وہم کو دفع فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا اس درخت کی طرح ہے جس میں شاخیں، پتے، کانٹے، پھل پھول سب کچھ ہیں، اور یہ سب ایک ہی بیج سے، ایک ہی جڑ پر قائم ہیں، ایک ہی زمین میں ہیں، ایک ہی ہوا پانی سے پرورش پاتے ہیں، مگر کانٹوں سے پرہیز کیا جاتا ہے اور پھول سے محبت اور پیار کیا جاتا ہے۔ منکرین اس درخت کے کانٹے ہیں اور حضرات انبیاء کرام پھول ہیں۔ آؤ تمہیں دکھائیں کہ اس گلدستے میں کیسے کیسے پھول ہیں، اس لیے گزشتہ انبیاء کرام کا اس آیت کے اندر ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد اور عمران کی آل اولاد کو تمام جہانوں کے اوپر۔ اس آیت کا شان نزول، اس میں دو روایتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ان کے دین کے اوپر ہم قائم ہیں، تو ان کے رد میں یہ آیت اتری کہ جس میں ارشاد ہوا کہ وہ تمام خدا کے محبوبین تھے، خدا کے پیارے بندے تھے، تم تو مشرک ہو، ان کے دین پر کیسے ہو سکتے ہو۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا کہتے تھے، ان کی تردید میں یہ آیت آئی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شجرہ نسب بیان ہوا تاکہ معلوم ہو کہ ان کا نسب تو انسانوں سے ہے نہ کہ خدا سے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، سارے انسان یکساں نہیں ہیں، ان میں سے بعض مثل پھول کے ہیں کہ جن کی صحبت میکا دیتی ہے، بعض کانٹوں کی طرح ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنا باعث تکلیف اور باعث ایذا ہے۔
یہ فرق نیا نہیں بلکہ ہمیشہ سے ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مؤمن آل اور حضرت عمران کی اولاد کو تمام جہان سے چھانٹ کر چن کر اپنا مقرب بنا لیا کہ آدم علیہ السلام کو انسانوں کا جد امجد، فرشتوں کا مسجود بنایا، جنت میں ٹھہرایا، سارے علم انہیں عطا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کا خطاب دیا، زمین پر انہی کی اولاد پھیلائی، ان کی بد دعا سے منکرین کو ہلاک کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اولو العزم پیغمبر پیدا فرمائے، اسے نبوت و ولایت سے بھر دیا، ہر دین میں آپ کا ذکر خیر رکھا۔ کعبہ معظمہ، مقام ابراہیم، مکہ معظمہ، منی، عرفات، قربانی، عقیقہ، تکبیر تشریق، صفا مروہ، پہاڑ، بلکہ تمام ارکان حج آپ کی یادگار ہیں۔ درود ابراہیمی میں جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں آپ کا نام قائم رکھا، آپ کی سنتیں اسلام میں قائم فرمائیں۔ غرض کے بے شمار خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بخشیں۔ عمران کی پاک بیٹی یعنی حضرت مریم کہ ان کو وہ فرزند ارجمن عطا فرمایا کہ جن کا لقب کلمۃ اللہ یا روح اللہ ہے۔ وہ کنواری پاک ماں کا ستھرا بیٹا، بنی اسرائیل کا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بشارت دینے والا، گویا طلوع آفتاب کی خبر دیتا ہوا اتارا گیا۔ ان سب کو سارے جہان پر، خواہ وہ فرشی ہو یا عرشی ہو، انسان ہو یا جنات، فرشتے، سب پر بزرگی دی۔ یہ حضرات آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہیں، ذریتم بعضها من بعض۔ یہ حضرات آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہیں کہ عمران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت ابراہیم نوح علیہ السلام کی اور نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اللہ سارے بندوں کی باتیں سنتا ہے، واللہ سمیع علیم۔ مولا رب العزت سارے بندوں کی باتیں سنتا ہے اور سب کی نیت اور سب کے حال، سب کی استعداد خوب جانتا ہے، اور بقدر قابلیت مولا رب العزت ان کو درجے عطا فرماتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ مخلوق دو قسم کی ہے، مکلف اور غیر مکلف۔ مکلف کی پھر 4 قسمیں ہیں: انسان، فرشتے، جن اور شیاطین۔ انسان کی پیدائش خاک سے ہے، مٹی سے ہے۔ فرشتوں کی پیدائش نور سے ہے، یا یوں کہو کہ ان کا جسم ہوائی ہے اور روح نوری ہے، ان کا اصلی مقام آسمان ہے۔ شیاطین کی پیدائش آگ سے ہے۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ اس پر سب متفق ہیں کہ انسان جن اور شیاطین سے افضل ہے، مگر اس میں اختلاف ہے کہ فرشتوں سے بھی افضل ہے یا نہیں۔ بعض کے نزدیک فرشتے انسانوں سے افضل ہیں، مگر صحیح یہ ہے کہ انسان فرشتوں سے بہتر ہے جب انسان کے اندر ملکوتی صفات کا غلبہ ہو، اور فرشتوں سے کمتر ہے کہ جب اس کے اندر بہیمی صفات کا غلبہ ہو۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت اپنے اندر پیدا کریں، اور اپنی آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر مضبوطی سے قائم رہیں، تاکہ ہمارے اندر ملکوتی صفات کا غلبہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ملکوتی صفات کے غلبے کی بنیاد پر فرشتوں سے بہتر کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔